اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ آج ہم نے سنتالیس اور 48 نمبر کو ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو استفاق یعنی ان کو چنا اور ان کو پاک کیا، وَاصْطَفَاكَ إِلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جہان والی عورتوں سے سب سے بہتر عمدہ اس کو چنا۔ اور اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی بات جب ہوئی، جب انہوں نے مریم کو دیکھا، ان کے پاس کھانے مختلف قسم کے پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور وہ پوچھا یہ مریم یہ کہاں سے ہے؟ کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ھذا من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اور مجھے کہا کہ انہوں نے سوچا میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میں بوڑھا ہوا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے اس کو بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے بھی ہے، منتخب بھی کیا ہے، اور جو ہیکل کے فریسی ہیں، جو اس کے مجاور ہیں، سب ہر ایک اس کی خدمت کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، تو میری اللہ تعالیٰ بات ضرور سنے گا۔ اور انہوں نے بے موسم اولاد مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب سے دعا کی، تو قال اے اللہ مجھے طیب اولاد دے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، بغیر اسباب کے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے بلایا اور کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ حالت نماز میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ، جب تو اللہ سے دعا مانگے تو پاکیزہ اولاد مانگے، اور یہ دل میں ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ لازماً سمیع الدعا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، دعا میں بڑی عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، مخ العبادہ ہے۔ اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی دیکھیں نماز میں ملاقات ہوتی ہے، ہم صلات کہتے ہیں، صلات کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت جا کر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے، یہود اور نصارہ، یہود میں نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی، رکوع بھی کرنا ہوتا تھا، سجدہ بھی کرنا ہوتا تھا، اور ان لوگوں نے اس سجدے کا بھی ختم کر دیا، سے خالی ان کی دعا رہ گئی، اور انہوں نے یعنی اس میں تحریفات بہت زیادہ کی۔ تو انہوں نے پھر نشانیاں مانگی، اللہ رب العزت نے نشانیاں دی، پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ تو 3 دن تک صرف اللہ کے ذکر کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکے گا، اور تیرا یہ کام ہے سبح بالعشی والابکار، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر، دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ، اور اس کے یعنی گیت گا اور اس کی حمد بیان کرتا رہو۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی پورے جہان میں، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر چیز زمین آسمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تم لوگ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور انہیں کہا حضرت زکریا علیہ السلام کو صبح اور شام، یعنی دن رات کوئی ایسا وقت نہ خالی ہو
جب تم میری حمد نہ بیان کرو، میری تسبیح نہ بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام آدمی کو اور ہمیں بیان کرنا چاہیے، یہ ہماری نصیحت کے لیے ہمیں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہو یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری تذکیر کے لیے یہ تم نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں، یہ قرآن پاک ہمارے لیے تذکرہ ہے، تذکرہ، یاد دہانی یعنی تمہاری یہ بولی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو یاد کرو، اس طریقے سے تم عمل کرو۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے بات حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کو چنا، وہ ہماری بات ہو رہی تھی، اور فرمایا اس کو یعنی پورے جہان والی عورتوں میں چنا، جس طرح کہ فرعون کی بیوی کو چنا، یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے عمدہ یہ خواتین ہیں، اور نساء العالمین حضرت مریم علیہ السلام پورے جہان والی عورتوں سے میں سنا، اور فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی کا تقوی اختیار کر، صرف اور صرف اس کے ساتھ لو لگا اور کسی کے ساتھ نہیں، واسجدی، اور نماز پڑھ، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے، یعنی با جماعت نماز تو پڑھ، یہ حکمن کہا جا رہا ہے۔ اور وہ پڑھتی تھی، سجدہ بھی کرتی تھی، رکوع بھی کرتی تھی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہماری بات چلی تھی، جو ہم نے جانا تھا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی خوشخبری دیتا ہے ایک اپنے فرمان کی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان، ایک آرڈیننس یہ جاری کیا ہے، اور بکلمۃ، کلمہ یعنی کوئی بھی کلمہ ہو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ چیزیں دیتے ہیں، ہم مسبب اور سبب کی ڈھونڈتے ہیں، اور علت اور ملول کے یعنی تابع ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی ضرورت ہے، وہ کون کہتا ہے اور کون سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے تو یہ اپنے فرمان کے بتا رہے ہیں، پہلے ان کو بتایا تم پاک ہو، پاکیزہ ہو، جو لوگ تم پر الزام القدیم جن کو بھر دیا، اور اس کو اچھی جگہ دی، اور اس کو پالنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام ان کے ماموں جو تھے ان کا منتخب کیا، اور ان بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت نہیں تھی ان کے پاس، ہم جو تم کو بتا رہے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام کا بھی ذہن صاف کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ہمیں ایک فرمان کے تمہارے لیے ہے، اور اسمہ المسیح، مسیح کا ہم نے بات بتائی تھی، یہ جو ممسوخ کیا جاتا ہے، جو اس کو منتخب کرتے ہیں، جو پہلے لوگ بھی تھے، حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا یہ تم بادشاہ جو بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت ساری ان کی رعایا ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے عمل کراتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ ہو، ہم اس کے اوپر اس کا کہنا مانیں، ہم اس کے اوپر چلیں۔ تو سب سے پہلے طالوت علیہ السلام کو سر میں وہ سر کی تیل چستے تھے، کپی لے کر، جو ہیکل میں ہوتی تھی، یعنی جس وقت پہلے زمانے میں آپ مساجد میں بھی دیکھیں تو وہ تیل اس میں ڈالتے تھے، وہ اسے مبارک تیل کہا جاتا تھا، اس تیل کو لے کر ان کے سر میں چسا جاتا تھا، اور ان کی یعنی یہ ہوتا تھا یہ ہونے والا نبی یا بادشاہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اور ان میں جو بادشاہ بھی ہوتا تھا وہ نبی بھی ہوتا تھا، یعنی بادشاہ نبی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے منتخب کرتے تھے، اور جو نبی آنے والا ہوتا تھا، ایک نبی اگر پہلے موجود ہے، دوسرا نبی آ رہا ہے، تو وہ پہلے نبی کے اس کو ممسوخ کرتے تھے۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح یعنی ممسوخ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے، اور اس کا نام پہلے اس کا نام کیا لیا ہے، عیسیٰ، یعنی پہلے لقب یہ کر دیا، پھر عیسیٰ ابن مریم ان کا نام رکھ دیا، اور فرما دیا یہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، کیونکہ بغیر والد کو انہوں نے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے کلمے سے، اللہ کے فرمان سے ہوں گے، وہ من المقربین، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور آگے یہ بات آ رہی ہے وہ یکلم الناس فی المہد، وہ پنگوڑے میں چھوٹی عمر میں پیدا ہوتے لوگوں سے باخبردار بات کرے۔ تاریخ میں آتا ہے، انجیل وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ
خبردار، یعنی کہ ایک بڑی حیثیت سے انہوں نے پکوڑے میں اپنی ماں کی پاک دامنی کے لیے بات کی۔ اور کہولت والی ابھی بات آئے گی۔ کہولت کا یعنی ادھیڑ عمر میں، پرانی عمر میں جب آدمی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی نا، تو اس وقت بھی وہ بڑی عمدہ اور اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ اگر کہا جا رہا ہے، حضرت مریم کہتی ہیں قالت ربی، اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں ربی، اے میرے اللہ تعالیٰ، انا یکون لی، کہاں ہوگا میرے لیے ولد، میری اللہ بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے تو چھوا نہیں، میں پاک باز ہوں، میں ایسی ویسی تو ہے نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی اس کی مرضی، وہ کن سے ہر چیز کو پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ جو چاہتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں ٹل نہیں سکتا۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، وہ اس کام کو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ اس کا کام کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی، یعنی کتاب ہوتا ہے قانون کی، اور حکمت کی، دنائی کی، اور ساتھ اس کی اگر تفصیل بیان کی، والتوراۃ والانجیل، تورات کا مطلب ہی قانون ہوتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، وہ نئی کچھ نہیں ہے، وہ اسی نبی کی جو بنی اسرائیل، ان کے فریسی، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، ان کے علماء نے، ان کے مجاوروں نے، اور ان کے جو رہنے والے لوگ تھے، اپنی مرضی سے دین میں تبدیلیاں کی ہیں، اور کہا وہ تم کو صحیح رستے والی تعلیم دے گا، والانجیل، اور انجیل یعنی اس کی حکمت جو ہوگی وہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو کیا ہوگا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کے لیے خصوصی، کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو بلا دیا ہوا تھا، اور ان کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بھولے ہوئے جو دین تھا، جو انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم دیں گے، ان کو اخلاق کی تعلیم دیں گے۔ اور فرمایا بنی اسرائیل وَأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ کہے گا میں تمہارے پاس آیا ہوں بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، کی نشانی کے طور پر۔ پہلے ان کو پاک دامنی کی بات کی، پھر کہا میں ایک نشانی ہوں، بغیر والد کے پیدا ہونا۔ ان کی طرف وہ پوری زندگی میں ان لوگوں نے کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی بات نہیں۔ بعد کے جو آنے والے تھے عیسائی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے یا اپنے دین میں یعنی وہ گڑھ لیا، جس طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں گڑھ لیا، بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں نے گڑھ لیا۔ اور فرمایا میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوں، اور یہ اس نشانی کو پھر آگے یہ بات ہے، ہمیں چل کر یہ بات اب لمبی ہو جائے گی، آگے والی جو آیت ہے اس کو ہم بعد میں پورا کریں گے۔ اور یہ ہمیں بتایا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک دامن ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان کی ہدایت دی ہے، اور وہ کہول یعنی چھوٹی عمر میں بھی، اور کہولت یعنی ابھی بعد میں وہ آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، جس طرح کے عقیدہ ہے جو اس طرح تورات میں اور انجیل میں یہ ساری چیزیں باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں، فرمایا کہ مجھے ان کی پاک دامنی کی بات کر دی حضرت یعنی مریم علیہ السلام کی، اور کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو ان کو برگزیدہ بنا دیا ہے، یعنی بغیر یعنی جو ایک طریقہ کار ہے اولادوں کا ہونے کا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس طرح بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے لیے نشانیاں لے کر آیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، یعنی میں تمہارے لیے پیدا کروں گا، بناؤں گا مٹی سے پرندہ، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور اس میں پھونکوں گا، فَيَكُونُ، اور ہو جائے گا، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ پھر آگے وہی میں
ان کی باتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نشانیاں دی تھی جو عام آدمی کے لیے نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل یعنی یہود کو سمجھانے کے لیے میں واقعی نبی ہوں اور تمہارے لیے آیا ہوں، تم نے شریعت کو جو بگاڑا ہے اور یہ تم سیدھے ہو جا کر نہ تم سیدھے ہوگے۔ اور جس طرح کے رسول اور نبی ہوتا ہے، نبی جس طرح کے حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے یحییٰ تھے وہ نبی تھے، ان کے لیے نبی بار بار آیا ہے، تو وہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں دیتا ہے۔ اور یہ آگے جا کر بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا اور مکمل اٹھایا، اور آگے یہ اور ان کو جو نشانیاں دی گئیں ان پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن آئندہ۔ اور یہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تھوڑی بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ بات سمجھ میں رہے۔ تو ہم ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے اللہ تعالیٰ، انا، کہاں ہوگا، یکون لی، کہاں سے ہوگا میرے لیے، ولد، بیٹا، میرے ہاں کس طرح بیٹا ہوگا۔ حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب بولی تھی، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہوگی کہ جب کہ میں تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ولم یمسسنی بشر، قالا، فرمایا اسی طرح، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ تو جب کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، تو اس سے کہتا ہے، یقول لہو، اس چیز کو کہتا ہے، کن، ہو، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد زندگی کا، یعنی وہ ان کے آنے کا وہ کیا ہے، وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل، والحکمہ التورات والانجیل، تورات اور حکمت اس کی تعلیم دے گا، یعنی قانون اور اخلاقیات، جو حکمت ہوتی ہے اخلاقیات، قانون جو ہوتے ہیں، جو اوامر ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی دن رات اٹھ کر تم اس کے بندے ہو، اسی طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ آگے جا کر بات انشاءاللہ الرحمن اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اور آئندہ ہم انشاءاللہ الرحمن جو 49 آیت ہے اس پر اوپر بات کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں بات سمجھ آئے گی، پیچھے والی بھی بات کو ہم خلاصے کے طور پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔